بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رافیل جنگی طیاروں کی انڈیا آمد پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی انڈین فضائیہ کو مبارکباد۔ جنگی طیارے رافیل کے انڈیا پہنچنے کے بعد وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے انڈین فضائیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ فضائیہ کی طاقت صحیح وقت پر بڑھائی گئی ہے اور اس بارے میں ان کو فکر ہونی چاہیے جو انڈیا کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ وہی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ہیں جنہیں ایک رافیل طیارہ جب انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا تو اس پر لیموں، مرچی اور اس کی ناریل چڑھاتے ہوئے ان کی تصویر اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور ان پر شدید قسم کا مذاق کا ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور مذمت کی گئی تھی ان کے رافیل کی کہ جو رافیل ہمیں اٹیک سے بچانے کے لیے لایا گیا ہے اب اس کی حفاظت کے لیے آپ نے لیموں اور مرچی چڑھائے ہیں۔ دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے جس میں فرانس کا رافیل بھی شامل ہے بدھ کو انڈیا پہنچے اور جہاں ان طیاروں کی ریاست ہریانہ میں واقع امبالہ کے فضائی اڈے پر انڈین فضائیوں میں شامل کیا گیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ رافیل طیاروں اور ہتھیاروں کی وقت پر ڈیلیوری کے لیے وہ فرانس کی حکومت اور رساو ایویشن کے شکر گزار ہیں۔ فرانس نے وبا کے باوجود ڈیلیوری میں دیر نہیں کی۔ اس سے پہلے انڈین وزیر دفاع کے آفس سے کی جانے والی ٹویٹ میں کہا گیا کہ پرندے انڈیائی فضائی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، امبالہ میں لینڈنگ ہوگی۔ دا ٹچ ڈاؤن آف رافیل ایٹ امبالہ۔ انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس میں اس حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی خوب تعریف کی۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا رافیل کی خریداری اس لیے ممکن ہو سکی کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے صحیح فیصلہ کیا۔ انہوں نے طیاروں کی پرواز کی زبردست صلاحیت کے علاوہ ان میں موجود طیاروں کے نشانہ لگانے کی صلاحیت کو بھی بہت زیادہ سراہا۔ ان کے ریڈار، سینسر اور الیکٹرانک قوت دنیا بھر میں سب سے بہترین ہے، ایسا کہا راج ناتھ سنگھ نے۔ یہ راج ناتھ کا ٹویٹ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ The aircraft has very good flying performance and its weapon, radar and other sensor and electronic warfare capabilities are amongst the best in the world. Its arrival in India will make the IAF, Indian Air Force, much stronger to deter any threat that may be posed on our country. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رافیل کے آنے سے انڈین فضائیہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اس نئی صلاحیت کے بارے میں فکر یا تنقید کرنی چاہیے تو اسے ہماری علاقائی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی نیت رکھتے ہیں۔ انڈین فضائیہ نے بھی ٹویٹ کر کے رافیل طیاروں کا استقبال کیا۔ ویلکم ہوم گولڈن ایرو blue skies always. The aero formation Rafale was given ceremonial welcome by Su-30. اس سے پہلے انڈیا کی خبر رساں ایجنسی نے ANI نے ان 5 طیاروں کی انڈیا کی فضائی حدود میں لی گئی چند تصاویر بھی شیئر کی تھی۔ اس سے قبل انڈین فضائیہ نے فضا میں 30,000 فٹ کی بلندی پر ان طیاروں میں ایندھن بھرنے کی تصاویر بھی شیئر کی تھیں۔ اطلاعات ہیں کہ انڈین جنگی طیاروں کے لیے ہیمر میزائل خریدنے کے ایک سودے کو بھی حتمی شکل دے رہا ہے۔ رافیل جنگی طیارے فرانس کے میریانا فضائی اڈے سے منگل کو انڈیا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ جنگی طیارے تقریباً 7,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے انڈیا پہنچے ہیں۔ ان جنگی طیاروں کو انڈین فضائیہ کے پائلٹس اڑا کر انڈیا لائے ہیں۔ طیارہ ساز کمپنی ڈساو کمپنی نے انڈین فضائیہ کے پائلٹس اور انجینئر کو اس طیارے میں نصب میزائل اور بموں کے بارے میں مکمل تربیت فراہم کی ہے۔ یہ جنگی طیارے ایک دن میں ہی انڈیا پہنچ سکتے تھے لیکن انہیں یہاں لانے سے پہلے ابوظہبی کے نزدیک فرانس کے فضائی اڈے پر اتارا گیا۔ ان جنگی فضائی جہازوں کو فضائیہ میں شامل کیے جانے کی باضابطہ تقریب آئندہ مہینے کسی وقت متوقع ہے۔ پیرس میں انڈین سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق فرانس نے یہ جنگی طیارے مقررہ وقت کے اندر انڈین فضائیہ کے حوالے کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پہلے بیچ میں انڈیا کو 10 رافیل طیارے دیے گئے ہیں جن میں سے 5 آج انڈیا پہنچے ہیں، باقی 5 انڈین فضائیہ کے پائلٹس کی تربیت کے لیے فرانس میں ہی رہیں گے۔ انڈین حکومت نے فرانس کے رفال کمپنی سے تقریباً 58,000 کروڑ روپے 9 ارب ڈالر مالیت کے 36 رافیل طیارے خریدنے کا سودا سن 2016 میں کیا تھا۔ معاہدے کے تحت سبھی 36 طیارے 2021 تک انڈیا کے حوالے کر دیے جائیں گے۔
इंडिया ने जो तैयारे खरीदे हैं इनमें सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही साख के राफेल शामिल हैं। ये जंगी तैयारे एक ऐसे वक्त में इंडिया की फजाइयों में शामिल किए जा रहे हैं जब लद्दाख की सरहद पर खूनेज टकराव के बाद इंडिया और चीन के दरमियान जबरदस्त कशीदगी है। जून में मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान टकराव में कम से कम 20 इंडियन फौजी हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस वक्त से इस सरहदी खित्ते में कशीदगी बनी हुई है। बाद इत्तलात के मुताबिक टकराव के दरमियान चीनी फौजी इंडियन खित्ते में दाखिल हो गए थे। ये चीनी फौजी कई दौरे के मुज़ाकरात के बाद भी कई इलाकों से पीछे नहीं हटे हैं। सरहदी टकराव के बाद इंडिया में चीन की एप्स पाबंदी आयद किए जाने और चीनी कंपनियों की सरमायाकारी पर रोक और साजो सामान के बायकाट के फैसले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। इस पस मंजर में फ्रांसीसी साख के राफेल तैयारों की शमूलियत को बड़ी अहमियत दी जा रही है। तकरीबन एक हफ्ते से इंडियन मीडिया इन बारे में लोगों को आगाह कर रहा था और इस पर शादियाने बजा रहा था। इंडिया में गालिबन ये पहला मौका है जब किसी जंगी साजो सामान को पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर चीन के पस मंजर में देखा जा रहा है। दफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयारे को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से इंडिया को ऊंचे फजाई महाज पर हमला करने में चीन पर बरतरी हासिल हो गई है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस तैयारे में जो मिसाइल और बम नस्ब है इनके अहदाफ पर वार करने की गैर मामूली सलाहियत इसे मुनफरिद बनाती है। इसी दौरान खबर मिली कि इंडियन राफेल तैयारों में नस्ब करने के लिए फ्रांस से तबाकुन हैमर मिसाइल्स खरीदने का भी सौदा करना चाहता है। ये सौदा इंडिया की फौज इमरजेंसी पावर यानी हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से दिए गए खुसूसी इख्तियारात के तहत कर रही है। यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया 60 से 70 किलोमीटर तक वार करने वाले इन मिसाइलों की खरीदारी चीन से तनाव के मद्देनजर कर रहा है। हैमर मिसाइल बनाने वाली कंपनी सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिसाइल दूर से ही आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंडिया की हुकूमत नवाज खबर रसा एजेंसी ANI ने हुकूमती जराये के हवाले से बताया है कि शार्ट नोटिस के बावजूद फ्रांस हमारे राफेल जंगी तैयारों के लिए हैमर मिसाइल फराम करने के लिए तैयार हो गया। इंडियन फजाइया ने इन खबरों की ना तो तस्दीक की है ना ही तरदीद की है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, मालूमाती वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।